آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جشن جلسہ دستار فضیلت کے حوالہ سے انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ملک پاکستان کے عظیم علماء تشریف لے کے آئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد فیصل جمیل چشتی سیالوی صاحب، اور خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید احمد چشتی صاحب، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب پروفیسر عبدالحفیظ جامی صاحب، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب قاری محمد امین حیدری صاحب، اور خطیب اہل سنت یوسف پورہ کی پہچان میری مراد جناب علامہ قاری سیف اللہ مجددی صاحب، زینت الحفاظ جاہد مجددی صاحب، اور استاد الحفاظ جامعہ فضیلت الشیخ کے حفظ کے استاد محترم میری مراد جناب قاری بشارت علی اتاری صاحب، اور میری مراد حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ اویسی صاحب، عزت امام واجب الاحترام زینت الحفاظ حافظ محمد احمد وارسی صاحب، شناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب بھائی محمد عبدالرحمن نقشبندی صاحب، عزت امام جناب بھائی محمد عثمان منڈیروی صاحب، زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری فیاض مجددی صاحب، شہنشاہ نقابت حضرت علامہ مولانا قاری رسول بخش چشتی صاحب الحمدللہ، اور جناب عزت امام چودھری یاسر طفیل سانسی صاحب ماشاءاللہ، عزت امام ڈاکٹر شاہد صاحب، عزت امام جناب یقیناً آئے ہوں گے نظر نہیں آ رہے، جناب ڈاکٹر سکندر صاحب، جناب بھائی اویس صاحب، جناب بھائی ڈاکٹر لقمان صاحب، اور دیگر جتنے آئے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر شہزاد چشتی سیالوی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے سن، اور عزت امام جناب قاری عظمت علی مجددی صاحب، اور جتنے تسی آئے الحمدللہ میرے قبلہ استاد مکرم آپ دے نال سارے علماء دی محبت، اور میرے قبلہ استاد مکرم آپ دے نال تشریف لے کے آئے خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین حیدری صاحب، اور خادم فضیلت الشیخ جناب حافظ عدیل منظور سلطانی صاحب، دیگر جتنے دوست آئے میں سارے اندر شکریہ ادا کرنا، اور میں سارے اندر عرض کرنا کہ دعوت شاید میں ہی دیتی سی، اشتہارات اور فلیکساں بینر میں ہی لوائے سر، لیکن آج دی میزبانی حضور فضیلت الشیخ فرما رہے ہیں۔ نہیں تو آڈا سبحان اللہ کہنا بندہ سی تھا، چونکہ رمضان بھائی میں تے سبحان اللہ کول آ کے بھی عرض کر لینی ہے، قبلہ استاد مکرم آپ تشریف فرمانے، وگرنہ میں ضرور آ کے عرض کرتا بھائی فیاض تو سن سبحان اللہ نہیں سی آکی۔ آج دی میں پھر کہہ رہے ہیں، جملہ بہت بڑا کہہ رہے ہیں، چونکہ جس جامعہ دے اندر، جس درسگاہ دے اندر آج دی محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے، اے جامعہ فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے نا تو الحمدللہ پورے علاقے دے اندر جاننے بھی جاندے اور پہچاننے بھی جاندے، چند منٹہ تو بعد جنہ حفاظ کرام نے قرآن پاک پڑھیا، انشاءاللہ اونا دے سران دے ہوتے دستار بندی قبلہ استاد مکرم اور پیر صاحب فرمان گے، علماء فرمان گے۔ میں پھر عرض کر رہے ہیں جتنے تسی آئے ہو خدا دی عزت دی قسم، میں پھر کہہ رہے ہیں جننے تسی آئے ہو دعوت تے میں دیتی ہے، پر میزبانیاں جو میں نہیں، میرا ایمان ہے حضور فضیلت الشیخ ہی فرما رہے ہیں، اور ایک ولی کامل آپ تے میزبان ہونا اے ہر کسے تے مقدر رہتے نہیں نا۔ ویسے تے میں بڑیانو دعوت دیتی، بڑے دوستانو کیا کوئی مجبوری دی وجہ تو نہ آئے، کوئی اس وجہ تو نہ آئے کہ قاری صاحب کے استاد آ رہے ہیں، مطلب کچھ دینا نہ پہ جائے۔ میں قسم کھا کے کہنا میرا استاد بڑا سخی ہے، میرا استاد پیسے بیک کے نہیں ہوندے،
اگر پیسے بیک کے ہوندے تو میں تو ساری زندگی نہ بھلا پاندا. میرے استاد جدوں بھی آئے نے میرے استاد صرف محبت بیک کے ہوندے نے اور میرے استاد کسی دا دل نہیں توڑ دے کیونکہ ایک ولی کامل دے شہزادے تواڈے سامنے بیٹھے ہوئے نے. میں ہن اپنی بات قبلہ حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی دے متعلق چند لمحات میں عرض کراں گا. تکی پلکی تو دوست تشریف لائے توجہ بھی کر رہے ہیں. قبلہ حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ پتہ ہے آپ کے ابا جان کون ہے؟ سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کے ابا جان کون ہے؟ جنہ دا نام اسم گرامی عبداللہ بھائی نام اسم گرامی شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب علم و حکمت میری مراد حضور قبلہ پیر غلام محمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ پتہ کہ پیر دے خلیفہ نے جنہاں نو اج بھی سواگے والے پیر تو نہ دے لقب تو یاد کیتا جاندا ہے. پیر غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خلفاء دے اندر آپ دا شمار ہے تے آپ دے پیر و مرشد پیر غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے بارے مشہور ہے اور کتاباں دے اندر علماء نے لکھیا کہ آپ دے پیر و مرشد اس چاند دے مالک سن. آپ جدو کروں باہر نکل دے سن نا تے ہندو اپنے بچے گھر لے جاندے سن. ہندو قبلہ علماء دی میں دعاواں دا طالب ہاں علماء دعا فرمان کے گرامی قدر حضرات ہندو اپنے بچے اندر لے جانے پوچھیا خیر ہے انہاں کیا سواگے والا پیر لگا ہوندا ہے انہاں کیا پھر کی ہو گیا ہے انہاں کیا ہویا ہے یہ سانو سمجھ ہے آئیے جننے اے سواگے والے پیر نو ویکھ لیا ویکھنا تے اس پیر نو ہے انہیں کلمہ محمد عربی دا پڑھ دیا جانا کلمہ انہیں مدینے دے تاجدار دا پڑھ دیا جانا ہے. گرامی قدر حضرات آپ دے بجان آپ بھی اللہ دے ولی ساری زندگی قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے گزاری. آپ کی اماں جان بھی نیک سیرت متقی پرہیزگار جدو ماں بھی نیک ہوئے جناب والا ماں بھی نیک ہوئے باپ بھی نیک ہوئے تے پھر اللہ پتر بھی تے فضیلت الشیخ پر گئی دینا اسی نا. حضرت فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بچپن بھی پاک میں کہڑا کوئی دوروں کسی پیر صاحب دی شان پیش کر رہے ہیں 2 منٹ دی مسافت تسی مزار شریف تے جا سکتے ہو. اور کئی بزرگ اور کئی ایسے دوست نے کافی دوست نے جنہاں نے دیکھیا اور جنہاں دے وڈیاں نے انہاں نو دسیا جنہاں ویکھیا پھر وہ ویندے ہی رہ گئے نے. تسی ویکھ کے کیا چھوڑو سبحان اللہ. حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وزیرآباد دے مشہور گاؤں کاما والی دے اندر 5 سال دی عمر دے اندر قرآن پاک ناظرہ مکمل فرما لیا اور پھر آپ ابا جان دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے. عرض کیتی ابا جان میں قرآن حفظ کرنا چاہنا. بولو سبحان اللہ. حضرات تجیبہ کار ایک باری ذرا سارے ذوق دے نال کہہ دیو سبحان اللہ. حضرت فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ابا جان دی بارگاہ دے اندر آ گئے. عرض کیتی ابا جان میں قرآن پڑھنا چاہنا قرآن حفظ کرنا چاہنا. آپ نے فرمائے بیٹا جاؤ قرآن پاک جا کے حفظ کرو. آپ جناب والا وزیرآباد تو چلے قرآن پاک حفظ کرن دی غرض دے نال ملتان شریف چلے گئے. اپنے مامو جان دی خدمت دے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ دے رہے. صبح بھی قرآن پڑھنا دوپہر نو بھی قرآن پڑھنا شام نو بھی قرآن پڑھنا. آپ نے 2.5 سال دے اندر مکمل قرآن پاک حفظ فرما لیا.
28 جناب والا سال دی اندر آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ فرما لیا. آپ نے جڑے بل قرآن پاک حفظ فرما لیا منزل کٹ رہے نے مامو جان دے کول بیٹھ کے آپ قرآن پاک پڑھ رہے نے. قرآن پاک پڑھ دیا ہر روز اچانک دروازے تے دستاں کونی جڑے بل دروازے تے دستاں کونی آپ دے مامو جان نے فرمانا بیٹا عبد الستار جی مامو جان فرمایا چلو جلدی کرو قرآن پاک دی تلاوت کرو جناب والا سورہ جن دی تلاوت کرو. آپ فرما دن میں سورہ جن پڑھنی شروع کر دینی. ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے وقت گزردا رہا ایک ٹائم ہونا دروازے تے دستک ہو جانی. میرے مامو جان نے فرمانا بیٹا سورہ جن دی تلاوت کر. میں سورہ جن دی تلاوت کرنی شروع کر دینی. ایک دن عرض کی تھی مامو جان میں نو سمجھ نہیں آئی اے ٹائم ہوندہ ہے جناب بنا دروازے تے دستک ہو جان دیجئے تسی فرما دیو سورہ جن دی تلاوت شروع کر دے. ایتے اندر حکمت دیجئے. آپ نے فرمایا بیٹا راز علی گل راز چیرین دے. آپ نے فرمایا بیٹا راز علی گل راز چیرین دے. عرض کی تھی حضور اج میرے حکم فرما دیو. آپ نے فرمایا گل سن ہر روز ایک جنات دی جماعت جڑی ہر روز اسے ٹائم دروازے تے آندی ہے آ کے کہندی ہے سانو ہور کچھ نہیں چاہیدا عبد الستار نو کہہ دیو بس سانو قرآن پڑھ کے سنا. سانو قرآن پڑھ کے سنا دے. گرامی قدر حضرات آپ فرماندے نے پھر اتنے حفظ کیتا تے دل اس خیال آیا اگے بھی پڑھنا چاہیے دے. آپ فرماندے نے میں وہ تو چلیا تے میں کراچی دی سرزمین تے چلا گیا جامعہ نظامیہ کراچی دے اندر جا کے آپ فرماندے نے میں اتنے پڑھنا شروع کیتا 1972 دے اندر. آپ فرماندے نے او تو میں 1975 دے اندر فراغت حاصل کی تھی. او میں ہون نام لین لگا جڑا جان دا ہویا عبداللہ بھائی تسی بھی ٹھیک کرو گے نو جڑے پہلے میں نام لین لگا تو آٹے تو جڑا جان دا ہویا اچھی سبحان اللہ کبے گا. آپ کراچیوں چلے تے ٹورے سدھا داتا علی اجویری دے قدمہ چاہ. آپ داتا علی اجویری آپ دے قدمہ دے اندر لاہور آ کے پڑھنا شروع کیتا. آپ نے تو پڑھیا وہ گجرا والیو کھلنا کہے تو آڈے چہرے تے میرا جملہ واپس کر دینا. آپ لاہوروں چلے تے آ کے ڈیرا گجرا والا لا لیا. آپ تو چلے آ کے آپ نے گجرا والا دے اندر قرآن پاک پڑھانا شروع کیتا. پھر پڑھنا لا فضیلت شیخ ہو گئے. لوگاں نو پتہ لگا ایتے کو قرآن دا کاری آیا ہے جڑا قرآن پڑھ دے انج لگتا ہے جی میں موتی پہ جنابے والا منہ نکل دینے. قرآن پڑھ دے او قرآن پڑھی جاندے تے سامنے بیٹے نو پتہ ہی نہیں لگتا کہ سا کار بھی جانا ہے یا ساری زندگی تے بیٹھ کے قرآن ہی سننا. گرامی قدر حضرات جڑے پہلے آپ فرماندے میں گزرا والا آ کے نا قرآن پاک پڑھانا شروع کیتا. گزرا والا دے اندر دربار شریف ہے نئے چوک وڈا قبرستان جنو کیا جاندہ ہے. ان دے اندر ایک عالم اسلام دے عظیم مفکر شیخ العرب مولانا شیخ طریقت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب علومات شریف والے آپ دے زیر سایہ آپ فرماندے میں پڑھانا شروع کیتا. 1984 دے اندر آپ فرماندے پھر حافظ آباد دا تاجدار آل نبی اولاد علی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب انہوں نے پتہ لگا وہ آگئے. انہوں نے کہا قاری صاحب حافظ آباد آلیاں نو بڑی ضرورت ہے. آپ ہوتے چلے گئے ہوتے جا کے قرآن پڑھان دے رہے. پھر آپ نو ایتھوں دے لوگاں نے جا کے عرض کی تھی سائیں آپ واپس آؤ تے اسی عرض کرنے آ کے آپ پڑھاؤ. پہلا آخر میں مختصر کر رہے ہیں. آپ نے نوشہرہ روڈ گلی نمبر 3 نے غالباً جامعہ مسجد کوثر دے اندر آپ نے قرآن پاک کی کلاس لائی. تو میں ایک اشارہ تن دسنا تسی بھی جان دے ہو وہ مسجد دے بالکل سامنے اہل حدیثاں دا ایک مرکز ہے. اج بھی گئے اوتھے بھی حفظ دی کلاس لگ دی سی. ادھر حضور فضیلت الشیخ نے کلاس لائی. پھر جدوں حضور فضیلت الشیخ نے پڑھایا نا قرآن
میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے لوگ آندے نے جی دیکھو قرآن پڑھانا ہے چاہ سے مرضی پڑھا لیں بچوں کو قرآن ہی پڑھانا ہے وہ میں دسنا چاہنا توجہ میری جانب رکھنا رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے حضور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے ایسے نے جڑے قرآن تے بڑا پڑھ دے نے لیکن شاہ رکھ تو تھلے نہیں ہوتا اوہ آؤ حضور فضیلت الشیخ نے اس محبت دے نال اس عقیدت دے نال قرآن پڑھایا آپ نے قرآن بھی پڑھایا اون آلے عشق مصطفیٰ دا رنگ بھی چڑھایا عشق مصطفیٰ دا رنگ بھی آپ نے چڑھایا سارے بولو بھائی گرامی قدر حضرات 1990 دے اندر اتنی تعداد ہو گئی کہ جگہ کم ہو گئی قرآن جنہ سکھنا سے قرآن پاک دے متلاشی دور دراز تو آپ دے کول آگئے پھر آپ نے این شہرہ روڈ عثمان غنی کالونی آج بھی جڑی خانقاہ محمدیہ شریف ہے آپ نے 1990 دے اندر ایتے سنگے بنیاد رکھیا تو پھر لوگاں پتہ لگا نیڑے قرآن پڑھان گے یوسف پوری آلیاں نو پتہ لگا نوید کلونی آلیاں نو پتہ لگا لیاقت کلونی آلیاں نو پتہ لگا سچے کبے ساریاں نو پتہ لگا ایتے او آیا ہے جڑا قرآن پڑھانا بھی جان دے مصطفیٰ دے قدمہ میں چلے جانا بھی جان دے لوگ آنا شروع ہو گئے ہون میں ایتے رک کے ایک بات پیش کرا خانقاہ محمدیہ شریف دے جتنے خادمین بیٹھے نے انہاں دی خدمت عرض کر رہے ہیں مجھ سمیت آپ جدو آئے نا ایندہ پہلے نا کو جو ہو رہی سی آپ نے آگ کے فرمایا ایتے حضور دے خلفاء دے متعلق لوگ زبان چلان دے نے آپ نے فرمایا جتے میں رہنے ہیں نا اور فرمایا جتے میں رہنے ہیں اس کلونی دا نام ہی نبی دے یار دے نات ہوئے گا حضرات عزیز وقار ذرا جو فرمانا آپ جڑے پہلے عثمان غنی کلونی دے اندر آگئے آپ نے یہاں کے فرمائے سے کلونی دا نام آج تو بعد عثمان غنی کلونی ہے اس کلونی دا نام ہی میرے فضیلت الشیخ نے جناب بلا رکھیا چودری آگئے امیر کبیر آگئے انہاں کیا کاری صاحب تسی اگر باز نہ آئے اس نانو بدلے آنا جان چلی جائے گی اسی جناب بالا اس کلونی دا نام بدل کئی سال ہے آپ فرمان دے نے میں رات نو نبی دی ذات درود پڑھدا سو گیا آپ فرمان دے نے اے اک بند ہوئی دل دی اک کھلی سیدنا عثمان غنی دیدار کران واسطے آگئے سیدنا عثمان غنی دیدار کران واسطے آگئے آپ نے فرمایا کاری صاحب پریشان کیوں ہوندے ہو ہاتھ جوڑ دیتے آکھا حضور تسی کون ہو آپ نے فرمایا کاری صاحب جس ہستی پیچھے تسی سارے دے نال لڑائی پہ لیندے ہو میں کوئی اور نہیں بلکہ نبی دا تیسرا خلیفہ سیدنا عثمان غنی آیا آپ نے فرمایا سیدنا عثمان غنی میرا ہی نام ہے گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا جڑے پہلے آپ فرمان دینے آپ نے فرمایا کاری صاحب کی گل پریشان کیوں ہو عرض کی تھی حضور اے لچے لفنگے اے بدماش سارے کہن دینے اگر تسی اس بستی دا نام نہ بدلیا تو اڈی جان چلی جائے گی اسی نام بدل کے ہی رہنا ہے آپ فرمان لگے کاری صاحب پریشان نہیں ہو وہ نہ تو تسا رکھے ہے اس نانو نبی پسند کیتا ہے آمینہ دے لال نبی پسند کیتا الحمدللہ آج بھی اسے کلونی نو عثمان غنی کلونی دے نا تو یاد کیتا جاندے گرامی قدر حضرات حضور فضیلت الشیخ ٹائم کافی ہو گیا کون حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی آپ جو قرآن پڑھ دے سن نا ارد گرد دودھ دہی دیاں دکانہ سن تو دودھ دہی دی دکان تے بار رش پہ جانا کرنا کہ حضور فضیلت الشیخ دا آپ دا معمول مبارک سی آپ نے فجر دی نماز تو بعد نا اوپر لے سپیکران چ قرآن پڑھنا کرنا آپ نے قرآن پڑھنا کرنا آپ فرمان دے میں
آپ نے قرآن پڑھنا کہنا تھلے دو دہی دکان سے رش پہ جانا کسے کہنا دودھ دے کسے کہنا دہی دے انہیں کہا چپ کر جاؤ اونی دیر تک کسے نو کوئی شے نہیں ملنی جنی دیر تک قاری صاحب قرآن نہیں پڑھ لیں کتنی دیر تک قرآن وہ بھی لوگ ایسے جنہوں نے قرآن اور قرآن پڑھانا لے اندے نال پیار سی ہاں جی گرامی قدرت میں عرض کر رہے ہیں جڑے بلے حضور فضیلت الشیخ رحمت آپ نے تلاوت کرنگا آصف بھائی حضور فضیلت الشیخ رحمت اللہ تعالی آپ سرگودہ شریف گئے سرگودہ شریف تلاوت کرن گئے او تے صدارت پر ایک پتہ کس پیر دی سی حضور شیخ الاسلام بولو بولو یار حضور شیخ الاسلام والمسلمین سیال شریف کا تاجدار حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی صدارت سی حضور فضیلت الشیخ آپ نے جدوں تلاوت کی تھی نا تے لجپال دے لاڑے نے بیکھیا سیال شریف دے تاجدار نے بیکھیا آپ نے بیکھیا آپ آگئے آپ نے خادمہ نے بلایا فرمایا قاری صاحب کون نے آکھا جی گزرا والا تو آئے نے آپ نے فرمایا جدوں آن نا تے انہاں نو کہنا کہ تہانوں قمر الدین بلاندا ہے پتہ ہے خواجہ قمر الدین سیالوی کون نے میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون نے آپ ایک دن بازاروں پہ گزرتے سن بازاروں گزر رہے ہیں اچانک ایک بندہ دعویٰ پہ کرتا ہے آندہ ہے اے فلانی گل جڑی ہے اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذوق بھائی ذوق دینا توجہ میری جانب ہاں آپ فرمان دے رہے کل بھی ہو گئے انہیں کہ فلانی کل مولا علی دیئے آپ فرمان لگے نا اے مولا علی پاک دی کل نہیں آکھیں مولا علی دیئے آکھیں مولا علی دی کل نہیں انہیں جدو زد کی تھی آپ نے فرمایا اوہ تیرے کل کی دلیل ہے انہیں کہا جی میرے کل کتاب ہے آپ نے فرمایا چپ کر جا تو کتاب لے کے آ تو میں انہیں مولا علی نو لے کے آنا گرامی قدر حضرات حضور فضیلت الشیخ آپ نے پتہ لگا آپ فرماندر میں ٹر گیا پھر اگے بھی تے ولی سی اگے بھی تے ولی کامل سننا آپ نے بازو پکڑیا اپنے بنگلہ مبارک اچھ لے گئے آپ نے جا کے نا خادمینوں فرمائے باہر چلو بھئی باہر چلے گئے قاری صاحب نے بٹھایا اس جملے تے بھی جو سبحان اللہ نہ نکلے تے اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں میں چونکہ سیال بھی ہیں نا تے حضور فضیلت الشیخ آپ دا خادم بھی ہیں آپ نے انج کر کے آتے چکے آپ نے آتے چکے عرض کی تھی یا اللہ قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھ دے رہے یا اللہ قاری صاحب قرآن بڑا آپ دے واسطے 35 منٹ حضور شیخ الاسلام نے دعا فرمائی عرض کی تھی یا اللہ جی میں قاری صاحب قرآن پڑھ دے رہے میں دستن لگا حضور پیر سیال دی زندہ کرامت عرض کی تھی یا اللہ قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھ دے رہے تیری بار کے التجا کرنا یا اللہ قاری صاحب دی نسل چو قرآن دی خدمت ختم نہ کری رب کعبہ دی قسم حضور فضیلت الشیخ نو اللہ نے 3 پتر اور 2 بیٹیاں دیتگا اور 3 پتر دین دا کم کرتے نظر ہوندے نے 2 بیٹیاں دونوں بیٹیاں دین دا کم کرتیاں نظر ہوندیاں نے وہ یزیدی میں تینو دسا اللہ والے دی نگاہ دا کی عالم ہے رب کعبہ دی قسم قبلہ استاد یہ مکرم آپ بھی دین دا کم کر رہے ہیں قبلہ استاد یہ مکرم آپ دے چھوٹے بھائی اور میرے قبلہ استاد یہ مکرم صاحبزادہ استاد الحفاظ والقرہ اقصے حضور فضیلت الشیخ صاحبزادہ قاری محمد عبدالجبار چشتی سیالوی صاحب آپ بھی دین دا کم کر رہے ہیں اور پیر طریقت نور دیتے سلطان القرہ صاحبزادہ پیر محمد گوھر ستار سیالوی صاحب آپ بھی دین دا کم کر رہے ہیں اگو قبلہ استاد یہ مکرم آپ دے صاحبزادی آپ بھی فضل فرما رہے ہیں پیر صاحب آپ دا صاحبزادہ آپ بھی فضل فرما رہے ہیں پتہ لگا تو آج بھی قائم ہے آج میرے قبلہ استاد کے مکرم میں بیٹھے رہے آپ قبلہ استاد کے مکرم فرمان دے رہے اے دعا میرے پیر خواجہ قمر الدین سیالوی دل ہے کے بیٹھے